السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ناروے میں ہم ایک جگہ اکٹھے بیٹھے تھے، اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کو ایکسپیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایسے سٹوڈنٹ کو ایکسپیل کیوں کیا جا رہا ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کو ایکسپیل کرنے کی ریزن کیا ہے۔ وہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم کچھ سیکھیں، ہم سب لوگ اس سٹوری سے کچھ سیکھیں۔ سٹوری کچھ ایسے ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ وہاں پڑھنے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یا اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ باہر کے ملک جائیں گے، یو ایس اے یا کسی اور ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا ویزا ہر سال رینیو ہوتا ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ 2 سال کے بعد رینیو ہوتا ہے۔ مجھے ناروے کا پتہ ہے کہ ناروے میں جب ہم رہے تھے تو 1 سال کے بعد ویزا رینیو ہوا کرتا تھا۔ تو اسٹڈی کے دوران ویزا آپ کا ہر سال رینیو ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ایک ریزن ہونا چاہیے کہ ویزا کیوں رینیو کریں۔ اگر آپ کی 2 سال کی اسٹڈیز ہیں تو پھر ظاہری بات ہے، پھر آپ کا 1 سال جو ہے وہ گزارتے ہیں، پھر ویزا رینیو ہوتا ہے۔ وہ جو یونیورسٹی جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس حوالے سے ایک لیٹر دے دیتے ہیں، تو آپ کا ویزا رینیو ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی اسی طرح سے 4 سال رینیو ہوتا رہا۔ اب اس اسٹوڈنٹ نے کیا کیا کہ ویزا جو ہے وہ رہنا چاہتا تھا وہاں پر، اور اس نے ایک سمیسٹر فریز کروایا، یا ایک سمیسٹر وہ اسٹڈیز پہ نہیں آیا۔ وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ ویزا اپنا ایکسٹینڈ کروانا چاہتا تھا زیادہ لمبے اسٹے کے لیے۔ تو انہوں نے اس سے ریزن پوچھی کہ آپ کیوں ویزا ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا آپ 6 ماہ کہاں رہے تھے؟ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی تو ریزن ہے، 2 سال پورے ہو رہے تھے، اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو انہوں نے ایک سمیسٹر کا گیپ دیا۔ تو پھر جو ہے وہ ویزا لگوانے گئے۔ میں بیمار تھا، یہ ریزن انہوں نے بتایا کہ میں بیمار تھا، اور اس وجہ سے میں جو ہے اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے جب اس کا بینک اکاؤنٹ دیکھا تو بینک اکاؤنٹ میں اس 6 ماہ کے دوران پیسے آئے ہوئے تھے، اور وہ پیسے جب پتہ چلا، ٹریس کیا گیا، تو وہ پیسے اس کو ملے تھے جاب کرنے سے، یعنی کہ وہ 6 ماہ میں بیمار نہیں تھا، وہ جاب کر رہا تھا۔ اب انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے میں آپ اس ملک سے چلے جائیں، اور آپ کو ڈگری بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو وہ وداؤٹ اینی ڈگری وہ اس ملک سے چلا گیا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے کہ وہ اس کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا؟ اور وجہ تو بظاہر بڑی نہیں لگتی۔ اگر ہم یہاں پر اپنے کانٹیکس میں دیکھیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان میں اس کانٹیکس میں دیکھیں، سب لوگ تو خیر برے نہیں ہیں، ہمارے زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، تو اس میں ایک بڑی بات نہیں لگتی ہے کہ یہ کیوں ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا اور اسے ایکسپیل کرنے کا کہا گیا۔ اتنی بڑی ریزن کیوں ان کے لیے یہ بن گئی؟ وہ اس لیے بن گئی کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اس ایک جھوٹ بولنے سے اس کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا، نہ ہی ڈگری اس کو ملی، اور وہ خالی ہاتھ واپس گیا۔ اس نے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے اپنی ایجوکیشن پہ۔ تو ہم نے یہ سیکھا اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی سرپرائزنگ سی چیز تھی کہ کیوں ایک اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے۔ تو بظاہر اتنی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن ان کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ ناروے کے جو لوگ ہیں یا کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، یہ ایک بڑی بات تھی کہ جھوٹ کیوں بولا گیا ہم سے۔ ناروے کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں۔ سب ملک ایماندار ہوں گے، کیونکہ میں ناروے میں رہا ہوں تو مجھے ناروے کا پتہ ہے۔ مجھے یورپ کے جو دوسرے ملک ہیں اس میں میں کم رہا ہوں، 3-4 دن کا سٹے ہوتا تھا کانفرنس کے لیے، لیکن میں ناروے میں زیادہ رہا ہوں، تو اس لیے میں ناروے کی مثال ہی دوں گا آپ کو۔ جو ناروے کے لوگ ہیں یہ بہت ایماندار ہوتے ہیں۔
ہم ایک جگہ ٹرپ پہ گئے، میرے ساتھ یورپین فرینڈس تھے میرے، ہم سب وہاں گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں کاؤنٹ کر لیں، جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے ہمیں پے کر دیجیے گا، اور یہ پیسے آپ یہاں کسی کو یا تو رکھ دیں، کسی باکس میں رکھ دیں، دیٹس اٹ۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ نہ کوئی بندہ چیک کرنے والا، کاؤنٹ کرنے والا کہ کتنے لوگ ہیں، سو آن۔ تو یعنی کہ وہ ایمانداری پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھا کرتے تھے، جو ناروے کے لوگ ہیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنا آپ سچ بولتے ہیں؟ تو وہ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا، جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے لنچ پہ، تو ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ سچ بولنا جو ہے یہ آپ کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے، اس کا آپ کو خود ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اسی لیے تو وہ سوسائٹی آگے بڑھ گئی۔ اور وہاں تو ویسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی اگر سچ بولیں تو اس سے آپ کی نہ صرف ذات آگے بڑھے گی، بلکہ ایک سوسائٹی کے حوالے سے بھی مشہور ہوگا کہ وہ جو ہے ایماندار ہے، سچ بولنے والی سوسائٹی ہے۔ ناروے کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ بڑے ایماندار، ایسی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جہاں پر دکاندار نہیں ہے، بس کہا گیا ہے کہ آپ چیز لے لیں، پیسے وہاں رکھ دیں، اور ایسا ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ میں پورا ناروے میں نے ٹریول کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے کس طرح سے ایمانداری ہے۔ مسائل بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ 100% تو چیزیں وہاں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ابھی سے عادت بنائیں کہ آپ سچ بولا کریں۔ کلاس رومز میں جب آپ لیٹ جائیں تو ٹیچر کو سچ کی سچی جو ریزن ہے، جو صحیح ریزن ہے وہ آپ بتایا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل ایک جگہ جھوٹ بولیں گے تو 100 دفعہ لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے یار کہ اس کے ساتھ تو ہم ڈیل نہیں کر سکتے۔ تو سچ بولا کریں کلاس روم میں، اور کلاس روم میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میں والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی خود بھی آپ ہمیشہ، کیونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں، خود ہمیشہ سچ بولیں گے تو بچے بھی آپ کے سچ بولیں گے، اور انہیں سکھائیں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے آنے تھے جو کہ سیکٹری عام طور پہ جو ہے، وہ جو سیکٹری ہوتی ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو بھی وہ ملی ہوتی ہے، اور فیکلٹی کو بھی وہ ملی ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس نے کچھ پیسے مجھے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے تھے، تو وہ پیسے جو تھے 700 نوک تھے، نارویجن کرون تھے، جو کہ 7000 نوک بن کے آ گئے۔ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ کو 1 لاکھ اکاؤنٹ میں آنا تھا تو وہ 8 لاکھ تقریباً یا 7 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب میں نے جب یہ دیکھا تو میرے لیے پریشانی ہو گئی، تو میں نے سیکٹری کو جا کے بتایا کہ یہ تو مجھے اتنے پیسے نہیں آنے چاہیے تھے، مجھے تو یہ 700 نارویجن کرون آنے چاہیے تھے، 7000 نہیں آنے چاہیے تھے۔ تو اس نے فوراً پریشان ہو گئی، اس نے فوراً جو ہے اس کو کریکٹ کروایا، اور اس نے شاید پھر میرے سپروائزر کو بتایا ہوگا، جو بھی ریزن ہوئی۔ تو سپروائزر جب اب ریکمنڈیشن لیٹر جب بھی مجھے سپروائزر دیتا ہے، وہ ہمیشہ وہ لکھتا ہے کہ آصف از ویری آنیسٹ، ایماندار ہے یہ۔ تو یہ جو ٹیگ ہے آپ پہ، یہ ایماندار ٹیگ، یہ آسانی سے نہیں لگتا۔ آپ مسلسل، اور یہ آپ نے ون ٹائم ریکمنڈیشن لیٹر کے لیے بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ نے یہ جو ہے ہمیشہ ایمانداری سے رہیں گے تو لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیشہ کلاس رومز میں کہیں باہر جا رہے ہیں سچ بولیں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسکالرشپ کی انفارمیشن مل سکے، آپ کو اس طرح کی
جو ٹیکنیکس ہیں یا جو ٹیکنیکس میں اسٹڈی ٹیکنیکس بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا، ایگزامینیشن کے حوالے سے بتاؤں گا، وہ سب ٹیکنیکس آپ کو میں یہاں پر بتا رہا ہوں گا. تھینک یو فار واچنگ.